نعرہ رسالت علماء اہل سنت اور حافظ مشتاق صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جلسے کے بعد سب لوگوں کو آب زمزم پلایا جائے گا. آب زمزم ٹھوکرے جبرائیل اور رگڑے اسماعیل، جس کو پینے کے بعد اللہ آپ کی ایمان و عمل میں برکت عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء سنتہ وشہداء ملتہ وجندہ وعطرتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادع الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الامین الکریم الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر کی موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، اور چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. حضرات گرامی، ایک لمبی دیر سے آپ نعتیہ و تقریرہ پروگرام سماعت کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس نے بھی حاضر دی اللہ تعالی دونوں جہان میں سعادت مند بنائے. آج کا یہ مختصر پروگرام ایک شادی کے تعلق سے رچایا اور سجایا گیا ہے. اللہ اس پروگرام کے صدقے اور اپنا فضل سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے صاحب خانہ کے گھر میں، صاحب خانہ کے عمر میں اور اولاد میں اور ہونے والے شادی میں میاں بیوی کے بیچ میں بڑی محبتیں اور برکتیں نصیب فرمائے. زیادہ لمبی تقریر کر کے آپ لوگوں کو میں مجبور نہیں کروں گا. چند ہی لمحات آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور چند ہی منٹوں کے اندر اپنی تقریر ختم کروں گا. ایک مرتبہ درود پڑھیں پھر میں اپنی تقریر شروع کروں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. الحمدللہ یہ ہمارا یہ بیٹھنا اور یہ سننا اسلام کے اعتبار سے یہ نیت لے کے آیا ہے کہ ہم تقریر سنیں گے اور جتنا ہو سکا اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. یاد رکھیں کسی کام کے کرنے پر اس وقت تک ثواب نہیں ملتا جب تک انسان اس کے اندر اچھی نیت نہ کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات. عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیت کے اوپر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی جگہ سے کسی مقام سے تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں کہیں دیکھا کہ آپ نے ایک چونٹیوں کا گھر دیکھا جہاں کیڑیاں چل رہی تھی پھر رہی تھی.
آپ توجہ کے اندر نہ آتے تو اچانک ایک پاؤں کسی کے چونٹی کے اوپر آ گیا، کسی کیڑی کے اوپر حضرت علی کا پاؤں آ گیا، پڑ گیا، جس کی بنیاد پر وہ کیڑی جو ہے دل میں لا اٹھی اور درد محسوس کر کے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیڑی کو دیکھا کہ درد کی تکلیف کو برداشت نہ کر کے وہ بے ہوش ہو کر گر گئی ہے۔ حضرت علی کو بھی یہ برداشت نہ ہوا، آپ بھی غمگین ہو کے وہاں بیٹھ گئے، غمگین ہو کے وہاں بیٹھ گئے۔ جب غم آیا تھا تو آپ کو ذرا سی نیند بھی آ گئی۔ اس عالم میں یہ دیکھتے ہیں ساری کائنات کے مالک و مختار، دونوں جان کے مالک و مختار، مدینہ والے مصطفیٰ آمنہ بی بی کے جو ہے لالخت جگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ جب خواب میں تشریف لاتے ہیں حضرت علی نے دیکھا کہ میرے نبی خواب میں تشریف لے آئے، آمنہ کے لال کا دیدار ہو گیا ہے، فاطمہ کے ابا کا دیدار ہو گیا ہے، حسنین کے نانا کا آج دیدار ہو گیا ہے، میری قسمت کا ستارہ بلند ہو گیا ہے، میرا مقدر آج جاگ اٹھا ہے کہ جن کے خواب میں آقا و مولا تشریف لے آئے وہ انسان بھی با کمال ہوتا ہے۔ علی تو پہلے سے بھی کمال ہے۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ میرے آقا کے چہرے کے اوپر غمی تھی، غمی کے آثار تھے، میرے آقا اداس تھے، میرے آقا تھوڑے پریشان حال نظر آئے۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آج آپ غمگین کیسے؟ غم کس چیز کا ہے؟ آپ کو کس چیز نے غمگین کر دیا ہے؟ آقا و مولا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے علی جس چیز نے آپ کو غم میں ڈال دیا ہے اسی کیڑے نے مجھے بھی غم میں ڈال دیا ہے۔ حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ وہ کیسے کیڑی کو تکلیف میں نے دیے؟ پھول کے اندر توجہ نہ رہی، لاپرواہی کے اندر کیڑی کے اوپر پاؤں آ گیا تو کیڑی کو چوٹ لگی، وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ مجھے تو اس کا غم ہوا تھا ایک چونٹی کو میری وجہ سے تکلیف ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کس بنیاد پر غمگین ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے علی جس وقت تیرا پاؤں کیڑی کے اوپر پڑا تھا، جس وقت میرا پیر کیڑی کے اوپر آیا تھا، کیڑی کو چوٹ لگی، وہ بے ہوش ہوئی، رب کی بارگاہ میں شکایت کی اے میرے مولا کیڑی، اے میرے مولا کیڑی عرض کرتی اے میرے مولا علی نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے شدید تکلیف پہنچی ہے، شدید تکلیف پہنچی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے جب یہ شکایت کیڑی نے رب سے کی تھی تو مجھے غم لائق ہوا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں کیڑی کو جب ذرا سا ہوش آتا ہے وہی کیڑی رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے میرے مولا علی کو خبر نہ تھی، بے خبری کی وجہ سے میرے پر پاؤں آ گیا تھا، میرے مولا میں کیڑی ہو کے تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ علی کی تو مغفرت فرما دے، علی کو تو معاف فرما دے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا کے اس بچے میٹھے دیوانوں، مدینہ کے نام پر مر مٹنے والوں، آمنہ بی بی کے جگر کے ٹکڑے کے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی علی ہے، آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کے ججزاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے صحابی بھی ہیں اور آپ کے چوتھا خلیفہ بھی ہیں، وہ جنتی بھی ہیں، 8 سال کی عمر میں حضور پر ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے میدان احد ہو، چاہے میدان خندق ہو، چاہے میدان بدر ہو، چاہے جنگ خیبر ہو، چاہے جنگ فتح مکہ ہو، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ایک لاپرواہی کی، ایک بے توجہ کی وجہ سے چوٹی کے اوپر پاؤں آتا ہے تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی اتنے آپ بیٹھے ہیں اور ہم بھی بیٹھے ہیں، ہم اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جانور تو کجا ہے
تو اپنے بھائیوں سے رشتے توڑ کر بیٹھے ہیں، صلہ رحمی کو کاٹ کر بیٹھے ہیں۔ صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ صلہ رحمی یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ صلہ یہ عرش اعظم پر لکھا ہوا ایک نام ہے۔ وہ صلہ رحمی رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ رشتہ داروں سے محبت کرنا، پڑوسیوں سے آپس میں محبت کرنا، بھائی چارگی قائم کرنا، نفرتوں کو ختم کرنا، عداوتوں کو ختم کرنا، بھائی چارگی قائم کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ یہ صلہ رحمی رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا جو انسان رشتہ داروں کو جوڑے، اے میرے مولا اس کو تو اپنے سے جوڑ لے، جو رشتہ داری کو کاٹے اسے اپنے سے کاٹ دے، اپنے سے کاٹ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صلہ رحمی کا یہ مقام ہے۔ جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کو آپس میں جوڑتا ہے، پیار محبت کا پیغام دیتا ہے، اس انسان کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی آئی ہے۔ آپ سمجھتے ہو سخی وہ ہوتا ہے جو زیادہ مال خرچ کرتا ہے، اپنے مال کی زکات بھی نکالتا ہے، اور اپنے دھن دولت کے اندر مال کی زکات نکالنے کے باوجود روشن بھی نکالتا ہے، رب کی راہ میں خوب خرچ کرتا ہے۔ ارے نادانا، ہر وہ سخی وہ نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں راہ میں خرچ کرے۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو دلوں کے سخی ہوتی ہے، جیب ان کی خالی ہوتی ہے اور ان کا بٹوا ان کا خالی ہوتا ہے، الماریاں تجوریاں ان کی خالی ہوتی ہے، 1 روپیہ ان کے ہاتھ کی تلی پر نہیں ہوتا ہے، لیکن دل اتنا سخی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے مولا اگر میرے پاس میں سونے کا پہاڑ ہوتا تو تھوڑا تھوڑا کر کے تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ تو اللہ کے رسول کی طرف سے آواز آئی، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس نے نیت کی تھی مولا میں ایک پہاڑ اگر سونے کا ہوتا تیری راہ میں قربان کرتا، لیکن سونے کا پہاڑ نصیب نہ ہوا۔ اس نے نیت کی، اللہ کی رحمت نے آواز دی، میرے بندے تو نے ایک پہاڑ سونے کا خرچ کرنے کا جو تو نے نیت کا ارادہ کیا، جو تو نے ارادہ کیا تھا اور نیت کی تھی، میرے بندے سونا تجھے نصیب نہ ہوا، لیکن ایک پہاڑ سونا میری رات میں خرچ کرنے کے برابر تجھے ثواب عطا کرتا ہوں۔ اس لیے کہ تیری نیت تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی مالدار کی مالداری کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی حسین و جمیل شکل کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے مالک نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اچھی ہے تو اچھا ثواب ملے گا، نیت اگر بری ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایک انسان چھپ کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، ایک انسان اچھی نیت کرتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، نیت یہ کرتا ہے اے میرے مولا میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر راستے میں کانٹے ملے وہ بھی ہٹا دوں گا، راستے میں بھاٹے ملے وہ بھی ہٹا دوں گا، راستے میں ٹکڑے ملے وہ بھی ہٹا دوں گا، تکلیف دینے والی چیزیں ساری ہٹا دوں گا، اور ساتھ ساتھ میں 2-4 آدمی اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں لے جاؤں گا۔ یہ اس کی اچھی نیت ہے۔ بالفرض مان لیجیے اگر وہ مسجد میں گیا، نہ اس کو کانٹے ملے، نہ اس کو بھاٹے ملے، نہ کوئی مسلمان بندہ ملا جس کو مسجد میں لے جاتا نماز پڑھاتا، اکیلا نماز پڑھ کے آ جاتا ہے، رحمت کی رب کی رحمت آواز دیتی ہے بندے مایوس نہ ہو، جتنی تو نے نیت کی تھی ان نیت کے مطابق میرے ثواب عطا کر دیا ہے، ثواب عطا کر دیا ہے۔ الحمدللہ سرزمین دودا ایسی محفل شادی کے موقع میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھنے کو ایسی نصیب ہوئی ہے۔ لوگ چہلموں میں لوگ جلسے کراتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، یہاں شادی کا موقع آتا ہے، خوشی کا موقع آتا ہے تو انسان رب کو ناراض کر کے، اللہ کے حبیب کو ناراض کر کے، شیطان کی غلامی کا پٹا اپنے میں گلے میں ڈال کر کے شیطان کے دہلیز پر بستر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، شیطان کو خوش
کرتے ہیں, خرافات کرتے ہیں. قلندر لاہوری نے کہا تھا حقیقت خرافات میں کھو گئی, امت روایات میں کھو گئی. ہماری بیاہ شادی اس وقت بیاہ شادی نہیں ہوتا جب تک اس میں ڈھول تماشے کا مکر و شور برپا نہ کیا جائے. ہماری بیاہ شادیاں اس وقت شادی تصور نہیں کی جاتی جب تک دلہے میاں کو مہندی نہ رچائی جائے, اور ہماری شادیاں اس وقت شادی مکمل نہ ہو جاتی. ہمارے پریوار میں کچھ لوگ ناراض ہو کر کے, منہ سجھا کر کے, اور لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے, اپنے آپ کا لہو منوانے کے لیے 4-5 پچائتی کر کے, سب کے سامنے معافی منگوا کر کے, اور ان کے منہ سے چپل جوتا نہ اٹھوا لے, اس وقت ہمارے گھر میں تشریف نہیں لاتے ہیں. حضرات یہ عجیب حال ہے, اس طرح کا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے تو بڑا درد اور بڑا تکلیف ہوتی ہے, بڑی کلفت ہوتی ہے. کسی نے کہا تھا کہ کاٹا چھوبے کسی کو روتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. حالت یہ ہونی چاہیے, مسلمان کا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ایمان کی صبر کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ انسان کا ایمان اور صبر کا تعلق اس طرح ہے جس طرح کہ سر و انسان کا دھڑ آپس میں تعلق ہوتا ہے. جہاں بے صبری ہوتی ہے وہاں ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے. ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب صبر کا مظاہرہ کیا جائے. جہاں آپس میں رشتہ داری میں کوئی بات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں اور صبر سے کام لینا چاہیے. کسی گھر میں خوشی ہو تو ہم کو منہ سجا کر گھر کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے, اپنے غم کو گٹ کر کے نیچے ڈھال کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. الحمدللہ آج ایک حافظ قرآن کی شادی رچائی جا رہی ہے. شادی کے ماحول کے موقع پر اس طرح کا پرکیف جلسہ رکھا گیا ہے. اللہ تعالی جلسے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہونے والی شادی میاں اور بیوی کے بیچ میں خوب عقیدت و محبت فرمائے, اور ایسی محبت ہو جس سے حضرت علی و حضرت فاطمہ کے بیچ میں محبت ہے, ایسی محبت ہونی چاہیے. اور حضرت فاطمہ کا کیا کہنا, آج ہماری مائیں بہنیں جہاں تک میری آواز سن رہی ہے ناراض نہ ہو, غور سے سنے. فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ ہے جو تمہارے لیے آئیڈیل ہے. فاطمہ وہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے. فاطمہ وہ جو حسن حسین کی ماں ہے. فاطمہ وہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ وہ ہے جو حضرت علی کی زوجہ محترمہ ہے. فاطمہ وہ ہے جن کا حق مہر دنیا کا پیسہ نہیں بلکہ امت مصطفیٰ کی مغفرت فاطمہ کی مہر ٹھہرے. بہت بڑی بات ہے. آج حق مہر کی بات آتی ہے, ہم 1500-2000 بڑی مشکل کے نکال کے دیتے ہیں, لیکن فاطمہ کا جب نکاح ہوتا ہے تو پیسے نہیں لیے جاتے, سونا چاندی نہیں لیا جاتا, بلکہ یہ وعدہ لیا جاتا ہے یا اللہ. فاطمہ عرض کرتی ہے میرے مولا میرے حق میرے دنیا کا پیسہ مجھے نہیں چاہیے, میرے حق مہر یہ کہ میرے ابا جان کی امت کی مغفرت ہو جائے, مغفرت ہو جائے. کون فاطمہ؟ کیا وہ گانے بجانے والی تھی؟ نعوذ باللہ. فاطمہ تو ایسی تھی جنازہ اٹھنے سے پہلے, انتقال ہونے سے پہلے آپ نے یہ نصیحت اور وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ میرا سایہ جنازے کا بھی کوئی نہ دیکھے. رات کے اندھیرے میں اٹھانا. وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون جنت بھی ہے, جنتی عورتوں کے سردار بھی ہے, حسن کریمین کی اماں بھی ہے, حضرت علی کی وہ زوجہ محترمہ بھی ہے, میرے پیارے نبی کی لاڈلی بیٹی بھی ہے. گھر میں جاتی ہے تو گھر میں کیا ہوتا ہے, ایک گھر میں چکی ہوتی ہے, ایک گھر میں جو ہے وہ ایک چھاکلا جس کو بولتے پانی لانے کا مشکیزہ ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے ایک بسترا ہوتا ہے جس کے اندر روئی کپاس نہیں وہ کھجور کے چھالیاں ڈالی ہوتی ہے. انسان اوپر سوتا ہے تو جسم کو لگتا ہے, اور پانی کا وہ مشکزہ اٹھاتی ہے تو کاندھے پہ پانی کا نشان بن جاتا ہے. گھر میں جب چکی چلاتی ہے چکی کی وجہ سے ہاتھ کے اندر چھالے پڑ جاتے ہیں. نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے, یا رسول اللہ ابا جان تیری بیٹی آپ کی بیٹی فاطمہ بڑی پریشان ہے, اس کو ایک نوکر کی ضرورت
تھے. میں نے سنا ہے کہ کل جنگ بدر ہوئی ہے, وہاں سے تقریباً 70 قیدی بن کے ہندو کافر یہاں آئے ہیں. ابا جان, ان کافروں میں سے, ان قیدیوں میں سے ایک اگر عورت نوکرانی مجھے بھی عطا کر دیجئے تاکہ مجھے سہارا دے, میرے کام کے اندر آسانی ہو جائے. تو میرا وجدان کہتا ہے حضرت فاطمہ کے گھر میں نوکر بننے کے لیے دنیا کے اندر ایک ایسی عورت نہیں تھی جو فاطمہ کی نوکرانی بن جاتی. فاطمہ کی نوکرانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا. حضرت ام ایمن فرماتی ہے میں فاطمہ کے گھر میں گئی, دوپہر میں جھانک کے دیکھا چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی, چکی چل تو رہی تھی, چلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا. حسن حسین سوئے ہوئے تھے ہندے کے اندر, پنگے کے اندر, پنگوڑے کے اندر, جھولے کے اندر سوئے ہوئے ہیں. تو ہندا جھولا اپنے آپ جھولے کھا رہا ہے لیکن ہلانے والا نظر نہیں آ رہا ہے. معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز آئی, اے ام ایمن, فاطمہ کا گھر ایسا نہیں ہے جس میں جا کے کوئی اس کی چکی کو چلا دے اور حسن حسین کے جھولے کو جو ہے ذرا جھٹکا دے دے, ہلا دے. اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام اور ان کا انتظام ایسا کیا کہ آسمان سے فرشتے آتے, چکی بھی پیستے ہیں, حسن حسین کا جھولا بھی جھولاتے ہیں. یہ مقام و مرتبہ کب ملتا ہے؟ میری مائیں بہنیں غور کریں, توجہ سے سنیں. حضرت فاطمہ وہ ہے جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے, 2 رکعت نیت مانتی ہے. پہلی رکعت ہوتی ہے, پہلے سجدہ ہوتا ہے, اور پہلے سجدے کے اندر آپ جب سر رکھ دیتی ہے تو اتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتی ہے. پڑھتی پڑھتے پڑھتی فجر کی اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے تو رو کے رب کی بارگاہ نماز کرتی ہے, مولا تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنا دیے, اے میرے مولا تو ایک ایسی اتنی لمبی رات بنا دے جس میں جی بھر کے فاطمہ تیری عبادت کر لے. فاطمہ عبادت کے لیے ترس رہی ہے, ہماری ماں بہنیں گانے گانے کے لیے ترس رہی ہے. کس گھر میں شادیاں ہیں, دعوت ہے, ہم وہاں جا کے گانے گائے, وہاں جا کر کے وہ جو ہے دوڑے گئے, گانے گائے. کبھی کوئی گانا گایا جا رہا ہے, اے میری بہن, اے میری ماں, اے میری بیٹی, تیری آواز ایسی نہیں ہے, تیرا منہ اتنا گندا نہیں ہے تیرے منہ سے گانا نکلے, تیرا منہ تو اتنا قیمتی ہے تیرے منہ سے گانا نہیں, نعت مصطفیٰ نکلنی چاہیے, خدا کی کلام کی تلاوت نکلنی چاہیے. تو سب سوئے تو حضور کا ذکر کر, تو جب اٹھے تو اللہ کے رسول کا ذکر کر. مجھے اس وقت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا صلی علیہ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے. تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن الحمدللہ. بڑی خوشی کی بات ہے, جاگ رہے نا سب. اللہ تعالیٰ آپ کو حضور کی عشق میں جاگتا رکھے اور اسی عشق پر آپ کو اٹھائے, اور اسی عشق کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس نصیب فرمائے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے ہمارے سرکار حافظ ملت رحمت اللہ علیہ, وہ قرآن شریف کی دعا پڑھتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو مجھے دنیا میں بھلائی نصیب فرما اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب فرما. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ دعا پڑھتے ہیں, آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں اور آپ اس کا کیا معنی لیتے ہیں اور آپ اس سے جو ہے کیا ذہن لیتے ہیں؟ تو
حضرت نے فرمایا کہ میں جب یہ دعا مانگتا ہوں دل میرا تھا یہ کرتا ہوں، اے میرے مولا جب تک تو زندہ رکھ حضور کی عشق پر زندہ رکھ، اور جب تو مجھے اٹھائے تو حضور کی عشق پر مجھے اٹھائے۔ یہ میں مراد لیتا ہوں۔ تو ہمارے بزرگوں کو کیسی سوچ تھی، یہ سارے بزرگوں کا نتیجہ ہے۔ اتنے علماء اکرام کا ایک جمع غفیر آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، یہ سارا صدقہ ہے بزرگوں کا۔ اور اس علاقے خاص کر جو ہمارے قاری عمر صاحب اکبری جو مجھ سے پہلے آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے، تو یہ ان کی بڑی محنت ہے اور کاوش ہے۔ اپنے زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ انہوں نے اس علاقے کے اندر گزارا ہے، نہ اپنی کوٹھی بنائی، نہ اپنا محل و بنگلہ بنایا، نہ کوئی اور کاروبار کیا۔ ان کا کاروبار ایک تھا کہ حضور کا دین آگے سے آگے چلا جائے، پھیلتا جائے، ہر گھر میں اور ہر گاؤں کے اندر حافظ قرآن عالم دین نظر آ جائے، ہر گاؤں کی مسجد آباد ہو جائے۔ یہ ان کا نظریہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کو سلامت رکھا اور ان کو یہ طاقت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ حوصلہ دیا، کر کے دکھایا۔ آج حافظ حنیف صاحب کی شادی ہے، یہ صدقہ ہے قاری عمر صاحب کا، ان کو حافظ قرآن بنایا گیا۔ اتنے بڑے چاہے عبد الغفار ہو، چاہے اور کوئی ہو، چاہے جامعہ اشرفیہ میں پڑھ رہا ہو، چاہے یوپی میں کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، چاہے جودھ پور میں اگر کوئی پڑھ رہا ہے، چاہے باسری میں اگر کوئی پڑھ رہا ہے، سارے کے سارے جو اگر روحانی بچے ہیں تو سب سے پہلے حضرت سے جو ہے فیض حاصل کیا ہے، اس کے بعد میں جا کر اداروں کا رخ کیا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے حضرت کا، قاری عمر صاحب اکبری کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو ہمارے بچوں پر ہم پر جاری و ساری فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں، انشاءاللہ پھر ایک تھوڑی سی گفتگو سنا کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت امت کے اندر فساد ہو جائے، بگاڑ ہو جائے، بگاڑ کیا ہو جائے، لوگ شریعت کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، حضور کی سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دیں، سنتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، نہ حضور کی سنت کا خیال ہو، نہ عظمت مصطفیٰ کا خیال ہو، نہ تاجدار کائنات کی عزت و عظمت کا خیال ہو، ایسے ٹائم میں اللہ کا رسول فرماتے ہیں، من تمسک بسنت عند فساد امت فلو اجر مئات شہید۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے ٹائم میں، ایسے ماحول میں جب میری شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اگر میرا ایک امتی اگر ایک سنت کو اگر زندہ کرتا ہے تو اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ شہید بھی کیسا، شہید بھی کیسا، مثال کے طور پر عام لے لیجئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 125 زخم کھا کر کے پھر بھی سجدہ کر رہا ہے اور سجدے کی حالت میں اپنی گردن کڑا رہا ہے۔ ایسا شہید اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میری کوئی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے 100 شہیدوں کا ثواب میری امتی کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب میرے یہ جملہ سن کر کے سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک حضور کے صحابی جن کا نام صوبان آیا تاریخ میں، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، چہرے پہ بڑی اداسی ہے، بڑے غمگین نظر آتے ہیں، بال آپ کے پرگندہ ہو چکے ہیں، آپ کے چہرے پر گرد و غبار لگا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ دکھیوں کا مارا ہوا ہے، کسی نے کسی کا ستایا ہوا ہے، کسی نہ کسی نے اس کو تکلیف دی ہے، یا اس کو مارا ہو یا کسی نے گالی دی ہو۔ اتنا اداس چہرہ لے کر کے حضرت صوبان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر کے آنکھ سے آنکھ ملا کر کے حضور کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ دیدار بھی کیوں نہ کرے، حضور کا چہرہ بھی وہ ہے، چہرے کی کیا بات کرتے ہیں، اور حضور کا ہاتھ بھی وہ ہے، اور ہاتھ تو بہت بڑی چیز ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضور کے ہاتھ کی چھوٹی سی ایک انگلی اگر آسمان کی طرف اٹھ جائے تو چاند آسمان کا بھی اپنا سینہ چیر دے۔
اگر انگلی دائیں اٹھ جائے تو چاند دائیں چلا جائے، انگلی بائیں اٹھ جائے چاند بائیں طرف چلا جائے، انگلی اگر آگے اٹھ جائے چاند ادھر کو چلا جائے، انگلی اگر پیچھے کو اٹھ جائے چاند پیچھے چلا جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، بڑے اداس نظر آئے۔ حضور نے فرمایا کہ سبحان، اداس کیوں ہے؟ کس نے ستایا ہے؟ کیا کوئی غم لاحق ہو گیا ہے؟ کیا تجھے تکلیف ہے؟ کیا تو بیمار ہے؟ کیا تجھے مرض لگ چکا ہے؟ سبحان، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مریض جسم نہیں ہوں، میں تو مریض عشق ہوں، میں تو مریض جسم نہیں ہوں، میں تو مریض عشق ہوں۔ یا رسول اللہ پہ کی نگاہ پڑ جائے تو پھر میں کامیاب ہوں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بیمار نہیں ہوں، ایک خیال آتا ہے، رہ کے ایک سوچ آتی ہے، ایک فکر آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا وہ کون سی فکر ہے، وہ کون سا خیال ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دنیا کے اندر آپ بھی بظاہر بحیات ہیں، ہم بھی ہیں، لیکن موت ایک دن ہمیں بھی آنی ہے، دنیا سے جانا ہے۔ جب تک دنیا میں ہے ہمارا جی کرتا ہے آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، جب جی چاہتا ہے آپ کی بارگاہ میں حاضری دے لیتے ہیں، لیکن تب دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کے صدقے جنت بھی مل جائے گی، لیکن آپ جنت میں اعلیٰ درجہ پر ہوں گے اور ہم خدا نہ جانے کہاں ہوں گے۔ تو جنت کے اندر آپ کا دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بار بار یہ خیال آتا ہے، اسی خیال نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ یہ گفتگو چل رہی تھی، یہ بات چیت ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے بلبل سدرہ حضرت جبرائیل کا آرڈر دیا، حکم دیا جبرائیل قرآن لے کے مصطفیٰ کا میں حاضر ہو جا، قرآن لے کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ قرآن یہ تھا کہ جبرائیل نے آگے مجھدہ سنایا، جو اللہ کی بات مانتا ہے، جو اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو انعام یہ دیتا ہے کہ جہاں مصطفیٰ جنت کے اندر تشریف فرما ہوں گے، اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کی غلاموں کو جنت کے اندر مصطفیٰ کا دیدار نصیب فرمائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جب خوشی کا موقع آتا ہے تب حضور کی شریعت کو بھول جاتے ہیں، ہم حضور کے اسوہ حسنہ کو بھول جاتے ہیں، طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں۔ آپ بیٹھے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، اگر ہم کو غمی ہو، میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر ہم کو کوئی غمی ہو، ہمارے گھر میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی ایسا کام ہو جائے جس کی وجہ سے پورا گھر جو ہے غمی کے محل میں ڈھلا ہوا، اور ایسے میں ہمارے دروازے پہ آ کر اگر کوئی ڈھول اور بین بجائے تو ہم کو کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ آپ خود اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچیں، برا لگے گا نا؟ میرے نبی نے نوکھیلے پتھر کے اوپر، نوکھیلا اوپر کھبر جو پتھر ہوتا ہے، ایسے پتھر کے اوپر سر رکھ کر کے، اپنا پیشانی مبارک رکھ کر کے، جس پیشانی کو دیکھنے کے لیے چاند ترستا تھا، جس پیشانی کو دیکھنے کے لیے آسمان کا سورج ترستا تھا، آج وہ پیشانی ایک ایسے پتھر کے اوپر پڑی ہے جہاں پاؤں بھی لگ جائے تو پاؤں زخمی ہو جائے۔ آج میرے نبی اس پتھر کے اوپر سر مبارک رکھ کر کے اور رو رو کر کے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں، ہم جیسے لوگوں کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے۔ اب جس نبی نے ہمارے لیے اسی نوکیلے پتھر پر سر رکھ کر کے دعائیں مانگی ہو، پھر اسی نبی نے طائف کے میدان میں کافروں کے ہاتھوں سے پتھر کھائے ہو،
اس نبی نے جس کے راستے کے پر کانٹے بچھائے گئے ہوں اور جن کو گالیاں دی گئی ہوں اور جن کے صحابہ کو سر عام شہید کر دیا گیا ہو، جس نبی نے برائی کو مٹانے کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، اسی نبی کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھ کر کے اسی نبی کو ماننے والے جب گھر میں خوشی کا ماحول آتا ہے ہم اس کو کتنا راضی کرتے ہیں؟ ایسا راضی کرتے ہیں ڈھول بین بجا کر کے لعنتیں کام کر کے اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی ناراض کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے اندر سدھار آنا چاہیے۔ آج آپ کے لیے ایک نمونہ بن گیا ہے دودا کی سرزمین پر، وہ کیا ہے کہ حافظ محمد حنیف صاحب رضوی کی شادی میں اگر ڈھول نہیں بجا ہے، تاسے نہیں بچے ہیں، اگر گانے نہیں گائے بچے ہیں، تو آپ لوگ عہد کر لیں قسم خدا کی اگر ہمارے گھر میں خوشی کا موقع ملا تو ہم بھی انشاءاللہ ڈھول باجے نہیں بجائیں گے بلکہ مصطفیٰ کی نعتیں سنائیں گے۔ نعتیں مصطفیٰ سن کر روح جب مچلتے، نعتیں مصطفیٰ سن کر روح جب مچلتے، تو عاشقوں کے چہرے پر روشنی کا ماحول بنائے، تقریر کا ماحول بنائے، اب مسائل سنیں، اب ہر کام اپنے مرضی سے کرتے ہیں۔ لیکن جب شریعت کی بات آ جائے، آپ اب سب سے پہلے اپنے امام سے کسی عالم دین سے پوچھ لیں کہ میں نے گھر میں شادی کی ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بلایا، گاٹھیاں واٹھیاں تاریخ دے گی تو امام صاحب یاد آئے گی، نکاح کا بات نہیں تو امام صاحب یاد آئے گے۔ جب تک امام نہیں ہے، مولانا نہیں ہے، تو آپ کے بچے کا نکاح نہیں ہوگا۔ لاکھ تالیاں بجا لیں، ڈھول باجے بجا لیں، آپ تاشے بجا لیں، ناچ لیں، کود لیں، کچھ بھی کر لیں، نکاح پڑھانے کے لیے آپ کی مجبور ہے کہ امام اس کی بارگاہ میں آپ کو چوکھٹ پہ قدم رکھنے پڑیں گے اور سر دھرنا پڑے گا۔ آپ اتنی بڑی مجبوری ہے، لیکن جب اتنی بڑی مجبوری ہونے کے باوجود لیکن دوسرا یہ معاملہ آتا ہے جو ڈھول تماشا ہوگا، اس کے بارے میں کبھی جا کے نہیں پوچھتے۔ آپ اتنا پوچھتے امام صاحب شادی آپ سب معاملہ طے کو نکاح پڑھانا ہے، لیکن آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ حضرت ہم یہ ڈھول باجے بجا رہے ہیں، یہ شریعت میں جائز ہیں یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اگر نا کا جواب مل جائے یہ جائز نہیں ہے تو ایسے ڈھول اور تاشوں کو آپ لات ماریے، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیے اور اپنے غلامی کا ثبوت دیجئے، دنیا والوں کو بتا دیجئے کہ یہ کوئی اور کسی مودی کا دیوانہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، اپنے گھر کے اندر حضور کی شریعت کا پاس رکھا ہوا ہے۔ اچھا مول بنا، اور یہ جب ماحول بنائے گا، اچھا یہ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اب ایک بہت بڑی نحوست ہے، اب میں اپنے تقریر کو ختم کر رہا ہوں، بس تھوڑی دیر میں آپ تیار رہیں۔ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ڈھول باجے ہوتے ہیں، بجتے ہیں، خدا ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آپ سے اگر سوال کرو رب راضی ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے، آپ یہی کہیں گے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آپ کی شادی میں نکاح ایک طرف ہو رہا ہے پھر بھی ڈھول بج رہا ہے، مہمان آ رہے ہیں تو سواگت کے لیے بین بج رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر مہمان آ رہے ہیں تو گانے بھی گائے جا رہے ہیں، وہ بھی مرد نہیں عورتیں گا رہی ہیں۔ ہم کو مر جانا چاہیے۔ ہماری پیاری کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر پردہ کیا ہے؟ بزرگ نے بہت پیارا جواب دیا حضرت، یہ فرمایا کہ سب سے بیسٹ عورت کے لیے یہ ہے کہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد کسی عورت کو نہ دیکھے۔ اپنے خاوند کے سوا، اپنے جو میں رشتہ دار ہیں بابا چاچا وغیرہ، ان کے سوا کسی اس آدمی کو نہ دیکھے جسے شادی کرنا جائز ہے، اور ایسا مرد اس لڑکی کو نہ دیکھے جسے شادی کرنا جائز ہے۔ گھر کا ماحول اپنے آپ جنت کی کیاری بن جائے گا، جنت کی کیاری بن جائے گا۔ لیکن ہم اپنی بہن بیٹیوں کو جو سب کے سامنے پیش کر کے یار کہ خوشی کا ماحول ہے، خوشی بار بار تھوڑی آتی ہے، ارے نادان، یہ زندگی بھی بار بار نہیں ملتی ہے۔ اگر یہ گانا گاتے ہوئے اگر تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا قبر میں ساتھ میں جائے گا تو بیٹے کے
ذرا سوچیں غور کریں، جب ایک پیاری بیٹی کی قبر کے اندر ایک باپ جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو غور کریں، آپ سوچیں اس بیٹی کا حشر کتنا برا ہوگا اور اس باپ پر کتنی لعنت برستی ہے جب ایک بیٹے سر عام سب کے سامنے دوپٹہ سر سے ہٹا کر کے گانے گاتی ہوئی اور اپنے ہونٹوں پہ سرخی لگا کر کے جس کے اندر سور کی چربی ملائی جاتی ہے، جس کے ہونٹے کے سر کی زینت بنتی ہے، اسی سرخی کے اندر سور کی چربی ہوتی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں سنیں، اب وہ کارخانے جا کے دیکھیں جہاں سرخیاں بنتی ہے، آج میری مائیں بہنیں سرخیاں جو لگاتی ہے نا، اس سرخی کے اندر سور کی چربی ملائی جاتی ہے۔ اتنا ناپاک جانور ہے، کروڑوں مرتبہ اگر صابن سے دھلا جائے تو پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ ناپاک چیز اپنے ہونٹوں پہ لگا کر کے اور زینت اور سنگار کر کے پھر سامنے دنیا کے سامنے پیش ہو کے پھر گانے بانے بجائے جاتے، تو کچھ حیا آنے چاہیے، ہمیں شرم آنے چاہیے، اس مال کو ختم کرنا چاہیے۔ جب یہ ہوتا ہے پھر شادی ہو جاتی ہے، شادی کے دوسرے روز گھر کے اندر خوشی نہیں، پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور چند ہی دنوں میں کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، طلاقیں ہو جاتے ہیں۔ کسی کا ایک بیٹا بیوی لے کے جا رہی ہے تو کسی دو اپنے بیٹے لے کر کے بیٹیاں لے کر کے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہے، شوہر کا بھی گھر برباد ہوا، بیوی کا جو گھر رہ رہی شوہر کے ساتھ اس کی زندگی بھی برباد ہوئی۔ کس بنیاد پہ؟ ہم نے اگر شریعت کو سمجھا ہوتا، شروع سے موقع پہ شادی کے موقع پر اللہ رسول کی بارگاہ میں صحیح طریقے سے حاضری دی ہوتی تو یہ منحوس جو ماحول ہے ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا۔ اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آؤ میرے غلاموں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آؤ پیار محبت سے قرآن حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آؤ، تمہاری کامیابی دنیا کی کسی اور کتاب کے اندر نہیں ہے، سیرت میں نہیں ہے، تمہاری کامیابی ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے، اور تمہارا آئیڈیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تاجدار